السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بصاعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف يا صعد؟ قال: أفي الوضوء صرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار۔ رواہ احمد وصححہ احمد شاکر رحمہ اللہ۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر کچھ کلمات پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان پانی کی حفاظت ایک اہم ذمہ داری۔ محترم سامعین، آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ جیسے ہی مئی جون کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہندوستان کے پانی کا قحط پڑ جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ کئی اسٹیشنوں پر جو نل لگے ہوتے ہیں ان نلوں میں پانی نظر نہیں آتا۔ یہ میرا خود کا اپنا ذاتی مشاہدہ۔ ایک دفعہ غالباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، بنارس جب میں تعلیم حاصل کرتا تھا جامعہ سلفیہ میں، سالانہ چھٹی مئی جون کے مہینے میں ہوا کرتی تھی، اور جب وہاں سے آنے لگا مدھیہ پردیش کا علاقہ میں ہم لوگ پہنچے، اور مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے کچھ اسٹیشنوں پر جب اتر کر کے پانی کے لیے ہم لوگ گئے تو کسی بھی نل کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مئی جون کے مہینے میں یہ حالت بن جاتی ہے کہ پانی ملتا نہیں ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ، حکومت اس چیز کی کوشش کر رہی ہے کہ 12 مہینہ پورے ہندوستان میں پانی نظر آئے اور پانی ملے، لیکن پھر بھی اپنی کوشش میں ناکام ہے۔ اس ناکامی کی اہم وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس ناکامی کی اہم وجہ پانی کا زیادہ ضیاع کرنا، یعنی پانی کو برباد کرنا، اس کی حفاظت نہ کرنا۔ کیونکہ جب جس چیز کو زیادہ ہی بہا دیا جائے، جس چیز کو زیادہ ہی گرا دیا جائے تو وہ چیز ختم ہوتی جاتی ہے، وہ بڑھتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پانی گر ہی رہا ہے تو دوبارہ زمین میں جاتا ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، غلط نظریہ ہے کہ پانی بہت سارا زمین میں بہہ کر کے برباد ہو جاتا ہے اور زمین کی تہ تک پہنچتے پہنچتے سوکھ جاتا ہے۔ آپ ایک مثال لے لیجئے، جب آپ کپڑے کو سکھاتے ہیں تو اس کپڑے سے کچھ پانی گرتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارا پانی سوکھ جاتا ہے اور سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، ایک ضرورت ہے کپڑا دھلنے کی، تو جو ضرورت بھر پانی اس کا استعمال تو درست ہے، لیکن آج کل ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں اتنا پانی برباد کرتی کپڑا دھوتے ہوئے کہ جہاں پر ایک بالٹی کی ضرورت ہو وہاں 4-4, 5-5, 10-10 بالٹیاں پانی بہاتی ہیں، اور غسل کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی ہماری بہت ساری مائیں بہنوں کا یہ معاملہ ہے کہ پانی کی بربادی اتنی کثیر تعداد میں وہاں پائی جاتی ہے کہ
جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بھی بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بمد ویغتسل بنحو الساع۔ یہ نسائی شریف کی روایت ابو داؤد میں موجود ہے، نسائی شریف میں بھی، اور امام ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد نے صحیح قرار دیا اور اللہ دیا۔ نسائی کے اندر 354 نمبر حدیث اور ابن ماجہ کے اندر 268 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عائشہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بمد، کہ آپ جب وضو کرتے تھے تو ایک مد پانی سے وضو بناتے تھے، ویغتسل بنحو الساع، اور آپ جب غسل قریب قریب 1 ساع پانی استعمال کرتے۔ 1 ساع پانی یہ 2.5 کلو قریب ہوا کرتا ہے، اور ایک مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 ساع میں 2.5 کلو، اور جب 4 مد ہوتے ہیں تب 1 ساع بنتا ہے، یعنی معلوم ہوا کہ قریب 700 سے 750 گرام پانی سے اللہ کے رسول اللہ وضو بنایا کرتے تھے۔ آج پوچھیں گے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہر چیز ممکن ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر، آج ہمارے وضو گاہوں کے اندر نل لگا دیے گئے ہیں، نل چالو کرنے کے بعد آج اتنا پانی بہایا جاتا ہے، اتنا پانی بہایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مزید پیش کروں، مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد، کہ آپ سعد کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ یتوضأ، اور وہ وضو بنا رہے تھے، فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذا الصرف یا سعد، کہ یہ سعد تم یہ اسراف کس چیز میں کر رہے ہو؟ قال افی الوضوء صرف، کیا تم وضو میں اس پانی کو زیادہ بہا رہے ہو؟ قال نعم، حضرت سعد نے کہا ہاں میں پانی میں بہا رہا ہوں۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جاری نہر، یعنی جس جگہ سے نہر کے کنارے بیٹھے ہو، اگر اس کے کنارے بیٹھ کر وضو بناؤ تب بھی تم پانی کا اسراف نہ کرو۔ اس حدیث کو امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور اللہ بانی رحمہ اللہ نے ایک طرف سے ضعیف قرار دیا، لیکن دوسرے طرف صحیحہ کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت نے اس روایت کے اندر، سند کے اندر ابن لحیہ نامی راوی کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن دوسرے طرق سے قتیبہ بن، یہ حضرت قتیبہ کی جو روایت ہے اس طرق سے سارے کے سارے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اور یہ اسراف کے تعلق سے علماء کرام نے بہت ہی واضح باتیں لکھی۔ آئیے ہم کچھ علماء کی بات بھی پیش کریں۔ محدث مدینہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ اس کے تعلق سے ایک بات پیش کرتے ہیں، اجمع العلماء علی النہی عن الاسراف فی الماء ولو فی شاۃ البحر، انہوں نے بیان کیا کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ پانی کو اگر سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر ہی استعمال کیا جائے پھر بھی اس کو زیادہ اسراف کرنا یہ منع ہے، نہیں روکا گیا ہے۔ اور ایک اصول آپ یاد رکھ لیجئے، الامر یقتضی الوجوب والنہی یقتضی التحریم، کہ امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور نہیں ہمیشہ حرام کا تقاضا کرتی ہے، الا بالقرائن، مگر کوئی ایسا قرینہ آ جائے، یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کوئی سبب ایسا نہیں آتا ہے جس کی حرمت کو کاٹتا ہے، تو یہاں پر عبد المحسن عباد نے کہا کہ علماء کی جماعت نے اسراف سے منع کیا ہے، نہیں قرار دی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک اور قول پیش کروں، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسے پیش کیا ہے بہت ہی واضح الفاظ کے ساتھ۔ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلِنَعْلَمْ أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنَ الْإِسْتِخْدَامِ الْمَاءِ فِي الْوَضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ انہوں نے پیش کیا کہ چاہیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ زیادہ
پانی کا استعمال چاہے وضو میں ہو یا غسل میں ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ اگر ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں چاہے وضو کرتے ہوئے یا پھر غسل کرتے ہوئے، کہا یہ اس آیت کے اندر داخل ہے۔ وہ کون سی آیت؟ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم اسراف نہ کرو، تم فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو امام ابن کہتے ہیں کہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی پانی کا بے جا ضائع کرنا اور ضرورت سے زیادہ پانی کا ہم استعمال کر کے اسے ہم ویسے ضائع کر کے کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس آیت کے زمرے میں داخل ہو رہے ہیں جو اسراف کرنے والے، اور اسراف کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات مزید پیش کی، وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، کہ اسی لیے فقہاء کرام کہتے ہیں یکرہ الاسراف ولو کان علی نہر جار، کہ اسراف کو ناپسند کرتے ہیں اگرچہ وہ نہر کے کنارے پر، یعنی جاری نہر جہاں سے پانی بہ رہا ہے وہاں بیٹھ کر کیوں انسان اس کا استعمال نہ کرے۔ اسے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اسے مکروہ قرار دیا، یعنی ناپسند کیا، انتہائی زیادہ ناپسند ہے۔ اور مزید ایک بات کہی، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ عَلَى مَكَائِنِ تَسْتَخْرُجُ الْمَاء، کہ ایسی جگہ جہاں سے ہم پانی نکال کر استعمال کرتے ہیں، مثلا کنواں کے ذریعے سے یا پھر آج کل بنی ہوئی ہم اپنی ٹنکیوں کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے ہم پانی نکال کر جہاں استعمال کرنے کی جگہ ہے، تو جب جاری نہر کے پاس پانی کو زیادہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا اور ناپسند کیا گیا، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں سے پانی نکال کر استعمال کیا جاتا ہے وہاں ہم زیادہ استعمال کریں۔ ان دونوں اقوال کو پیش کرنے کے بعد یہ بات پیش کی جاتی ہے ان الاسراف فی الوضوء وغیر الوضوء من الامور المذمومہ، کہ وضو کے اندر یا غیر وضو میں عام استعمال میں بھی پانی کا زیادہ خرچ کرنا یہ انتہائی مذموم معاملات میں سے ہیں، یعنی بری چیز ہے۔ تو اس پورے بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ پانی کا استعمال حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو پانی کا استعمال بہت ہی اہم ہے۔ اور آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، ہر چیز کو بنایا پانی سے، یعنی پانی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس پانی کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کروں، یہ پانی کی اہمیت کسانوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اگر کسان کو پانی نہ ملے، رب کعبہ کی قسم وہ بھوکا مر سکتا ہے۔ رزق کھلانے کا، رزق دینے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کی زمین کے اندر اگر پانی میسر نہ ہو تو اس کا غلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر پانی گلے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چاہے کچھ بھی بویا جائے، کچھ کھیتیاں ایسی ہیں جو سوکھی کھیتی کہی جاتی ہے، لیکن اس سوکھی کھیتی کے اندر بھی اسٹارٹنگ میں ابتدا میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، اور جب اس کے اندر جان آ جاتی ہے اور وہ کوپل نکل آتی ہے اس کے بعد پانی کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس سے پہلے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آئیے ایک آیت آپ کے سامنے مزید میں پیش کروں، بہت ہی اہم آیت، جس آیت کو پیش کر کے اللہ رب العالمین نے کفاروں کو دھمکی دی اور ایک سوچنے کا موقع دیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، سورہ ملک کی آخری آیت جس میں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا نظریہ ہے اس چیز کے بارے میں، اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر پانی کو، صاف شفاف پانی کو اگر زمین کے اندر لے جایا جائے، ایک دم اندر ہو جائے، یعنی پانی تمہیں میسر نہ ہو، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ،
تو کون ہے جو تمہیں صاف شفاف پانی لے کر دے گا، جو تمہارے پاس صاف پانی پیش کرے گا؟ کس کی طاقت ہے، کس کی قدرت ہے؟ تو اگر ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو یہ پانی ہم سے اتنا دور ہو جائے گا ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ عالمی پیمانے پر دیکھا جائے تو آج بڑے بڑے ٹینک بنائے جا رہے ہیں، آج اتنے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، ان پانی کو روکنے کی پوری کوشش ہے، اور 2025 تک امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اتنی ٹینک بنا لے گا کہ پانی کی کبھی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی پانی کی قلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں چند لیٹر پانی خرید کر کے اپنے غسل کے لیے بھی خریدنا پڑتا ہے۔ تو آج معاشرے کے اس پانی کی ناقدری کیوں ہے؟ اس سے ایک مقولہ مشہور ہے، ایک محاورہ مشہور ہے، مال مفت دل بے رحم، کہ جب کوئی چیز مفت سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی بلکہ انسان بے رحمی سے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کی حکومت نے یعنی فلٹر پانی کا جو استعمال کا پانی ہے وہ آل انڈیا لیول پر یہ فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے۔ ہاں جہاں پر کچھ پرائیویٹ والے اس پانی کو جو دیتے ہیں اس میں پیسہ لیتے ہیں، لیکن جو سرکار کی طرف سے پانی آتا ہے حکومتی طور پر جو لائن دی جا رہی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، اس لیے اتنے ضیاء اور اتنا پانی برباد کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فری آف کاسٹ ہے۔ اور ایک مثال اور دی جاتی ہے قدر نعمت بعد زوال، کہ کسی بھی نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، اور نعمت زائل کب ہوتی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کروں، لَإِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے، تمہیں اعلان کرتا ہے، تمہیں آگاہ کرتا ہے، تمہیں خبر دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اس کی ناشکری کرو گے، اگر تم اس کے نعمات میں ناشکری کرتے کرتے آگے نکلو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے میں اس پہ اور زیادہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، دوسرا پہلو، ایک پہلو کہ اگر شکر گزاری کریں گے تو اس میں زیادتی ہوگی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کہتا ہے ان عذابی لشدید، میں تمہیں سخت سے سخت عذاب دوں گا، سخت سے سخت تمہارے لیے میں عذاب نے تیار کر رکھا ہے، یہ دنیاوی عذاب بھی اور اخروی عذاب بھی۔ دنیاوی عذاب نعمتیں ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ آج دیکھیے پانی کو لے کر کے اتنی پریشانی آ رہی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہوگی یہ پانی کو لے کر ہوگی۔ 2 عالمی جنگ اس سے پہلے ہو چکی ہے دنیا لیول پر جنگ، اور تیسری جنگ ہونے والی ہے، ماہرین کہتے ہیں پانی کو لے کر ہوگی، یعنی پانی بڑا حساس معاملہ ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارے والد صاحب بتا رہے تھے ابھی اس لائیو شروع کرنے سے پہلے کہ سعودی عرب کے اندر اس سے پہلے ایک پروگرام چلایا جاتا تھا الماء امانہ کے نام سے ایک پروگرام چلایا جاتا تھا باقاعدہ، یعنی پانی ایک امانت ہے، ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی امانت اور نعمت تو ہے لیکن امانت بھی ہے، تو امانت کو ہم ایسے خرچ کریں جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی امانت لیتے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے تو اسی مطابق ہم خرچ کرتے ہیں، تو ویسے ہی پانی ایک امانت ہے، اس امانت کو ہم ویسے ہی خرچ کریں جیسے ہمیں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور امانت کا ایک معنی ذمہ داری بھی ہوتا ہے کہ ذمہ داری بھی ہے تو ذمہ داری سمجھ کے خرچ کیا جائے۔ اور آخری آیت آپ کے سامنے پیش کر کے میں بات ختم کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ رَبِّهِ كَفُورًا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز میں خرچ نہ کرو، چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، تم ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز میں خرچ نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ زیادہ خرچ کرنے والا یعنی فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ رَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اگر ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے کہا شیطان کا بھائی ہے، اور ایک دو آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو بالکل تنگ نہ کر لو اور زیادہ پھیلا بھی مت دو۔
یہ مثال دینا چاہا کہ اتنا بھی بخیلی نہ کرے کہ تمہاری ضرورت بھی باقی رہ جائے اور اتنا بھی خرچ نہ کر دے کہ تم کنگال ہو جاؤ۔ اس آیت کے آخر میں کہا کہ تم خائبین اور خاسرین میں سے ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب ہم فضول خرچی کریں گے، زیادہ استعمال کرنے لگ جائیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اور ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم انتہائی زیادہ پریشانی میں آ جائیں گے اور پانی ہمیں میسر نہیں ہوگا، پینے کا پانی تک میسر نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ عالمی پیمانے پر دیکھا جائے تو زمین کے اندر خشکی سے زیادہ پانی ہے، سمندر کے سمندر بہے جا رہے ہیں۔ گجرات کا پورا علاقہ دیکھیے، کئی جگہ پر سمندر، آپ گجرات میں واپس سے گجرات شروع ہوتا ہے، آپ جہاں تک گجرات چل رہا ہے وہاں تک دیکھتے یہ پانی ہی پانی ہے۔ مہاراشٹر کے علاقے ممبئی کے اندر دیکھ لیجئے، پانی پانی ہے، لیکن پھر بھی ممبئی کی جیسے سٹی کے اندر ایک ایک باکٹ بالٹی پانی خرید کر کے استعمال، نہانے کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیے، اگر ہم اس پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، رب کعبہ قسم یہ پانی ہم سے جاتا جائے گا اور ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اس پریشانی آنے سے پہلے ہم اپنی عقل کو لگا لے۔ ویسے عموماً ہوتا یہ ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ خود پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ اسد العظمی حفظہ اللہ، کئی سالوں سے آپ کا ایک مشن ہے اور آپ اس پر کام بھی کر رہے ہیں، پانی کی حفاظت کیسے کی جائے اس پر مسلسل آپ اخباروں کے اندر، ہندی اخباروں کے اندر، اردو اخباروں کے اندر اور مجلات کے اندر اور سوشل نیٹ ورک اور سوشل میڈیا جتنی بھی سائٹس ہیں، ہر جگہ پر آپ اس تعلق سے لکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں۔ اور تاہم تعلیمی دور کے اندر بھی، ہمارے طالب علم کے دور کے اندر بھی، کلاسوں کے اندر جب کبھی ایسے لکھنے عربی کے اندر دیتے تو اس سے بھی یہ عنوان ہر سال ان کا رہتا، اور میرا غالب گمان یہ ہے، میرا حافظ اگر ساتھ دے تو اس سال کا جو جامعہ سلفیہ کے اندر عالم فاکلیہ کا جو انٹرویو ہوا، یعنی نئے ایڈمیشن والوں کا جو انٹرویو لیا گیا، اس میں انشاء کے سبجیکٹ کے اندر یہی صیانت المعانی التضییع یہ عنوان بھی اس میں شامل تھا۔ یعنی ان کی کوشش ہے کہ ہر اعتبار سے، چاہے کسی بھی طور پر، پانی کی حفاظت تعلق سے لوگوں کو ابھارا جائے، اور کلاسوں کے اندر، ادارے جامعہ کے اندر بارہا ہر اعتبار سے ابھارتے رہتے ہیں پانی کی حفاظت کیسے کی جائے، اور کئی لیکچرر ان کے سوشل میڈیا پر بھی غالباً موجود ہوں گے۔ اور جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ پانی کے تعلق ضرور بات کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب تو عالمی پیمانے پر ایک دن ایسا منایا جاتا ہے، غالباً مارچ کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے، 22 مارچ یا ایسی کوئی تاریخ متعین کی گئی ہے جس دن پانی ڈے منایا جاتا ہے، یعنی پانی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن لوگ مل کر کے ایک منصوبہ بناتے ہیں ہمیں پانی کو کیسے حفاظت کرنی چاہیے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا نریندر مودی جس کا ایک جو لیکچر چلتا ہے، جو ہر مہینے لیکچر اور یہ چلایا جاتا، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک جو پروگرام چلایا تھا، اس کے اندر پانی کے تعلق سے پروگرام چلایا تھا کہ پانی کی حفاظت کیسے کی جائے، پانی کی روک تھام کیسے کی جائے، پانی کو ہم کیسے بچا سکے، کھیت کے اندر پانی کیسے لگایا جائے، ہم کہاں کیسے پودوں میں پانی لگائے، پورا آدھا گھنٹے قریب اس سے زیادہ کا پورا پروگرام پانی کے تعلق سے تھا، کئی روز تک اس کو چلایا گیا تھا، یعنی من کی بات جو ہے اسی کے اندر چلایا گیا تھا۔ اور بھی بہت سارے ماہرین جو پانی کے لیے بہت زیادہ کوشاں ہیں، آج ہندوستان کے اندر اتنے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، ابھی اس سال اتنا پانی چھوڑا گیا، آپ سوچ نہیں سکتے اتنا پانی جمع ہوا ہے، لیکن چند ہی مہینوں کے اندر خبریں ملے گی کہ وہاں پانی ختم ہو گیا، وہاں سوکھا پڑ گیا، وہاں پانی نہیں مل رہا ہے، اس نہر سے پانی چھوڑنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہ ساری خبریں ابھی گردش کرے گی۔ وہ کیوں کرے گی آپ کو معلوم ہے؟ وہ اس لیے کرے گی کہ ہم جیسے لوگ ناقدرے، نہ سمجھے، اور ہمارے جیسے لوگ پانی کی حفاظت نہیں چل رہا ہے، کئی نوٹ ٹوٹی ہوئی ہے، جو ذمہ داران جن کے ہاتھ میں واٹر ورکس کی ذمہ داری ہے، جن کے ہاتھ میں پانی کی ذمہ داری ہے، وہ اب یہ نہ سوچے کہ تم اسی خالی ذمہ دار ہو، اگر تم پورے واٹر ورکس سے ذمہ دار ہو تو یاد رکھ لو پانی جہاں کہیں پھوٹا ہوا ہے وہاں جا کے اس کو بنوانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر نل خراب ہے، جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں سے لے کر کسی کے گھر تک میں کہیں پھوٹتا ہے، اس کو فوری طور پر بنوانے کی کوشش کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے
نہ جانے کتنا پانی برباد ہوتا ہے، کتنے گھروں تک پانی پہنچنے سے پہلے پانی ایسے زمین میں بہہ جاتا ہے۔ یہ ساری کوتاہی، ساری غلطی ایک تو ذمہ داران کی، اس کے بعد جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارا کیا جا رہا ہے، سب یہ سوچنے لگ جائے ہمارا کیا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے معاشرہ کہاں پہنچ جائے گا۔ پانی کی قلت ہی قلت ہوگی، پھر آپ یاد رکھ لیجئے صرف رونا دھونا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ آپ کو پھر ایک بات کہتا ہوں کہ پانی کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے خود کی ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح الفاظ میں کہا کرو تب بھی اسراف سے بچو، فضول خرچی کرنے سے بچو، یعنی جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرو۔ عورتوں سے گزارش ہے خاص طور پر جب کپڑا دھلے تو پانی کا اتنا ہی استعمال کرے جتنا ضرورت ہے، بے جا پانی نہ بہائے۔ جب وہ پانی بھرتی ہے مٹکوں کے اندر آدھا پانی گرا دیتی ہے، اور جب برتن دھلتی ہے برتن میں پانی گراتی ہے، اور جب پیش آتی ہے پانی کو ایسے پانی بہتا ہے کہ کبھی کبھی دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ کبھی رشک کب ہوتا ہے؟ جب پانی کو اچھے طور پر استعمال کیا جائے، اور افسوس کب ہوتا ہے؟ جب پانی کو بے جا بہایا جاتا ہے۔ کئی جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے پانی اتنا بہ رہا ہے کہ پتہ چلا کہاں سے بہ رہا ہے، کپڑے دھلائی ہو رہی تھی وہاں سے پانی بہ رہا ہے، غالباً 20-30 400 میٹر تک پہنچ جاتا ہے، اتنا پانی بہایا جاتا ہے۔ تو پانی کی ہم ذرا حفاظت کریں، اور جتنا پانی ہمیں لگے اتنا ہی پانی استعمال کریں۔ ہم جب پانی ایک بکٹ خریدتے ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے اس کے ایک بوند بھی نہ گر جائے۔ ہم ایک بوتل پانی خریدتے ہیں اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں اس کا ایک بوند بھی پانی نیچے نہ گر جائے۔ تو ویسے عام پانی کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ آپ جتنی حفاظت کریں گے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ حفاظت نہیں کی تو یاد رکھ لیجئے آپ کو آگے چل کر کے بہت پریشانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فعل، جو بہت واضح فعل بتلایا گیا کہ آپ وضو بناتے تھے ایک مد میں، تو آپ بھی کوشش کریں، ضروری نہیں کہ مد میں بنایا جائے، اگر نہیں ہو رہا تو زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک مد کے اندر آپ کا کام ہو جائے۔ اور غسل کرتے ایک سا یعنی 2.5 کلو پانی کے اندر لیٹر پانی میں غسل کر لیتے تھے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی اتنے ہی پانی کے اندر غسل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر لمٹ کے اندر انسان اس پانی کا استعمال کی کوشش کرے گا تو کبھی پانی ضائع نہیں۔ ہم بڑے جگ بھر کر اپنے اوپر گراتے ہیں، اس طرح نہ گرا کر کے ہم آہستہ آہستہ گرائے۔ اور ذمہ داران مسجدوں سے بھی ایک گزارش میں سوشل میڈیا سے کرتا ہوں کہ مساجد کے اندر جو تم نے نل لگا رکھا ہے، رب کعبہ کی قسم پانی کے بہاؤ ضائع کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ جو نل کھول کر کے وضو بنایا جاتا ہے۔ ایسے آپ ایسی چیز لگائے کہ کسی چیز میں پانی لے کر کے انسان وضو بنائے تو بہت پانی بچے گا۔ یہاں تو نل کھول دیا جاتا ہے، کئی لیٹر پانی گر جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ ہے، عوام تو ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار آپ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا انتظام کر دیا۔ آپ جگ رکھ دیجئے، ایک نل کافی ہے، اس سے لوگ پانی لیں گے، وضو بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے پانی بہت بچ جائے گا۔ اور یہ پانی جو جائے گا وہ پانی بھی بہت کم خراب ہوگا۔ اور بہت ساری مثال دیتے ہیں، کیا حرج ہے، پانی جا رہا ہے، نالی میں جا رہا ہے نا، وہ نالی سے زمین میں جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ پانی پورا نہیں پہنچ پاتا ہے زمین کے اندر کے اندر، بلکہ زیادہ تر پانی نیچے تک پہنچنے میں سوکھ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ پانی کی حفاظت جتنی ممکن ہو سکے آپ اتنی حفاظت کیجئے۔ اگر پانی نہیں رہا تو آپ کی زندگی بھی برباد اور خلاص ہو سکتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ماہر نفسیات نے اس کے اوپر دی ہے، اور کئی کتابیں اس پر لکھی گئی ہے کہ پانی انسانی زندگی میں کتنی ضروری ہے۔ اگر پانی انسان کو نہ ملے اس کی کڈنی صاف نہیں ہو سکتی، انسان جی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں، پانی اگر نہ ملے تو انسان مر بھی سکتا ہے۔ اگر کھانا نہ ملے انسان جی جائے گا، لیکن پانی نہ ملے تو انسان نہیں جی سکتا ہے۔ تو اس لیے پانی کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا والوں کو پانی کی حفاظت عطا فرمائے، اور جتنا ہماری ضرورت ہے اتنا ہمیں استعمال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔